بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. ملک کی سیاست میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج کا دن کیونکہ صبح 27 فروری ہے اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج ہم اپنا دن ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کریں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کو ناقابل تسخیر بنایا، جنہوں نے ہندوستان جیسی ایک جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور ایک ایسی طاقت ہے جس کے پیچھے تمام ہوسٹائل ایجنسیز کھڑی ہیں، سپورٹ حاصل ہے، اسے مجبور کیا کہ وہ دم دبا کے بھاگے. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح پلوامہ حملے کی انسائیڈ جاب کے بعد ہندوستان نے پاکستان پہ الزام لگایا اور اس کے بعد پاکستان پہ ایک اٹیک کی کوشش کی جس میں وہ بالا کوٹ میں پے لوڈ پھینک کے ان کے طیارے واپس بھاگے. اس کے بعد جب پاکستانی افواج کے اس وقت کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک پریس بریفنگ میں یہ بات کی کہ ہم جواب دیں گے اور سرپرائز دیں گے انڈیا کو، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے خلاف اس طرح کے اقدامات نہ رکے تو پاکستان مجبور ہوگا جواب دینے کو، اور ایک ایسا سخت جواب دیں گے جو دنیا میں یاد رکھا جائے گا اور تاریخ میں لکھا جائے گا. پھر یہی ہوا کہ 27 فروری کو پاکستان ایئر فورس کے طیاروں نے ہندوستان کو ایک سبق سکھایا. ان کے ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کیا گیا اور ان کے جدید ترین جنگی طیاروں کو تباہ کر کے بھارت کو یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستانی قوم، پاکستان کی بہادر افواج ایک یکجان یک قالب ہیں اور پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کسی بھی میلی آنکھ کو نکالنے سے گریز نہیں کریں گے. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. کل آزاد کشمیر کے شہر راولہ کوٹ میں ایک بہت تاریخی جلسہ عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا، اور اس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو پہلو جو شاید لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایسے ہر موقع پہ پاکستان مخالف لابیز جو کہ چاہے ملک کے اندر ہیں یا باہر ہیں وہ ایک پروپیگنڈا کرتی رہتی ہیں اور ان کا کوئی جواب کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیا جاتا. آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تجزیہ نگار جن سے ہم اس پہ بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم کل جو راولہ کوٹ میں جلسہ عام ہونے جا رہا ہے اس کے جو مہمان خصوصی ہیں سردار تنویر الیاس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ان سے بھی بات کریں گے کہ کل کا جو جلسہ ہے وہاں سے کشمیر کے جو قوم ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا کس انداز میں میسیج دے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے اپنی انٹرو میں بھی بات کی کہ کل 27 فروری کا دن پاکستان کی تاریخ میں اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن پاکستان کے ازلی دشمن بھارت نے یہ کوشش کی کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو اور پاکستان پہ حملے کی باضابطہ ایک سازش تھی، اور اس کے جواب میں جس طرح ہمارے پاک فضائیہ کے جوانوں نے دشمن کو شکست دی، ان کے ایک جدید جنگی طیارے کو گرانے کے ساتھ ساتھ ان کے ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی گرفتار کیا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پاکستان کے معروف دفاعی اور سیاسی تجزیہ نگار ہیں حسین ثاقب صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ جوائن کیا اس وقت. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کل کا دن 27 فروری ظاہرہ ایک بڑا اہم ہے پاکستان کی تاریخ میں، لوگوں میں بڑا جوش و جذبہ ہے. آزاد کشمیر کے شہر راولہ کوٹ میں ایک بہت بڑا کل تاریخی اجتماع ہونے جا رہا ہے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. اس دن کی مناسبت سے آپ کیا کہیں گے قوم کو، لوگوں کو کیا پیغام دیں گے، اور جو گریٹر ڈیزائن تھا انڈیا کا اور اس کے ساتھ دوسرے ملکوں کا جو پاکستان کو 27 فروری کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، اس پہ بات کیجئے گا. سر بہت شکریہ عرفان. 6 ستمبر کے حوالے سے ایک نظم لکھی تھی سر احمد ندیم قاسمی صاحب نے، اور اس کا ایک شعر میں یہاں پڑھنا چاہوں گا کہ میری تاریخ کا وہ باب منور ہے یہ دن جس نے ایک قوم کو خود اس کا پتہ بتلایا. اور یہ 6 ستمبر کی طرح 27 فروری کا دن بھی ہماری تاریخ میں بہت اہم دن ہے جس نے ہماری قوم کو ہمارا پتہ ہی نہیں بتلایا، ہم نے آپ دشمن کو بھی بتا دیا کہ ہم اس کے جارحانہ جو عزائم ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. اور یہ وہ دن ہے جس نے آپ کو ایک ری ایشورنس دی ہے کہ آپ ایک باوقار قوم ہے. آپ نے دشمن کے جہازوں کو اڑایا، آپ نے دشمن کے سپہ سالار کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا اور بتا دیا کہ بھائی ہمیں پتہ تھا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم نے ازرہ بندہ پروری ہم نے آپ کی جان بچا دی. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا آپ کی آرمی نے،
اب ایئر فورس نے تو کیا سو کیا، جس طرح ہینڈل کیا آرمی نے، اور آرمی کے جو ترجمان تھا اس نے جس طریقے سے ان کو کہا کہ بھائی اب جو اسکلیشن لیڈر ہے وہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے اور کیسے حملہ کیا۔ وہ ایک کیا فاتح قوم کی طرح ہم نے وہ بیہیو کیا، کیا خوبصورت طریقہ تھا کہ وہ اس کا پائلٹ آپ کے قبضے میں آیا، آپ نے بالکل اپنی ساری جو تاریخی اور اسلاف کی روایات ہیں اس کے مطابق اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھر اس کو ایک گریس شو کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ پھر جب انہوں نے یہ کہا جی پتا چلا کہ وہ میزائل اٹیک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا آؤ بسم اللہ 100 دفعہ آؤ، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم 3 گنا کریں گے اور ہم تیار ہیں اس کام کے لیے۔ تو بھائی یہ اس قوم نے دنیا کو دکھا دیا کہ اس قوم کے عزائم کیا ہیں، اس قوم کا ریزولو کیا ہے، اس قوم کے کیریکٹر کیا ہے، اس قوم کا کنڈکٹ کیا ہے، اخلاقیات، جنگی اخلاقیات کیا ہے اس قوم کی۔ اس دن پہ پاکستان کو فخر ہونا چاہیے۔ ٹھیک، میں بات ان کی نہیں کر رہا جنہوں نے جہاز اڑائے، انہوں نے تو بہت بڑا کام کیا، میں تو ویسے بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسا دن ہے جس سے آپ کی قوم کا کیریکٹر سامنے آیا، اور اس کیریکٹر سامنے آنے کے بعد کیا ہوا، دنیا میں کشمیر جو ہے وہ باقاعدہ اصلی فلیش پوائنٹ بن کے سامنے آیا، اور اصلی فلیش پوائنٹ بن کے سامنے آنے کے بعد دیکھو اس میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں۔ اس میں سب سے ایک اور بڑی بات ہوئی ہے کہ آپ نے ایک انڈیجنسلی وہ چائنا کے مدد سے ایک جہاز تیار کیا، اور اس جہاز نے دنیا کو دکھایا کہ دنیا کے سب سے بہترین جنگی جہاز ہے۔ یہ دیکھیں اس کے بعد آپ کو آرڈر ملنے شروع ہو کہ یار ہمیں بھی دو۔ تو یہ 27 فروری کا دن صرف 3 جہاز گرانے والا دن نہیں ہے، 27 فروری کا دن آپ کی قوم کے گراف کو بہت اوپر لے کے گیا ہے، اور قوم کو اس پر فخر کرنا چاہیے اور اس جذبے کو قائم رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ایئر فورس کے جو ہواباز ہیں اور جو مجاہد ہیں، اور ہم اپنے فوج کے جو مجاہد ہیں، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور آپ نے کشمیر میں راولہ کوٹ کی بات کی، بھائی ان کو بھی مبارک ہو، یہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے یہ آپ کی پاکستان کی فوج جو ہے وہ شیر کی طرح سینہ تان کے کھڑی ہے سرحدوں کے اوپر۔ میں نے دیکھا ہے لائن آف کنٹرول پہ کس طریقے سے یہ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کشمیر جو آپ اس طرف کے کشمیری اور اس طرف کے کشمیری، یہ ان کی جو مورل سپورٹ ہے اس کی وجہ سے فوجی جو وہ سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، اور ہمیں اس دن پہ فخر کرنا چاہیے۔ سر یہ بتائیں کہ جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں افواج پاکستان کے خلاف، اور حتیٰ کہ 27 فروری کے حوالے سے بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ کنفیوژن ڈالیں قوم میں۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو وارفیئر ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ کھیلی جا رہی ہے، جو کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے دشمن کہ نوجوانوں کو کنفیوز کریں، افواج کے ساتھ جو قوم کا ایک محبت کا رشتہ اس کو کمزور کریں، اس کو حکومتی سطح پہ کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، اور پبلک سیکٹر میں کن اقدامات کی ضرورت ہے جس سے ہم ایک مضبوط قوم اور ایک مضبوط پوزیشن کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہو سکیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ کے پہلے بھی کسی اور چینل میں کسی پروگرام میں یہ جو وار آف پرسپشن ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ ہمارا یہ ایک بدقسمتی ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ وار آف پرسپشن لڑنے کے لیے بہت بہت مضبوط ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب اس نے پاکستان کے خلاف کوئی کھڑا ہونا ہوتا ہے تو اس کی اپوزیشن کی جماعتیں بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس کا میڈیا بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم جنرل اسمبلی میں جا کے تقریر کرتا ہے، کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرتا ہے، یہاں پہ اس کے خلاف بڑا منظم احتجاج اور لانگ مارچ اور پتہ نہیں سٹ ان اور دھرنا اور کیا کیا، تاکہ وہ سارے کا سارا۔ تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ففتھ کالم آپ کے اپنے معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک پاکستان کو نقصان پہنچانے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اپنا افواج کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ اب پاکستان آپ کی فوج کی سافٹ انڈر بیلی ہے، یا فوج آپ کی قوم کی سافٹ انڈر بیلی ہے کہ ہم اس کو اگر چوٹ لگائیں گے تو ساری قوم کو چوٹ لگے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ اس کو کرنے کے لیے تو پھر آپ کو تھوڑا سا سختی کرنی پڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو اس وقت جو سب نیشنلسٹ ہیں ان کی جو ٹینٹیکلز ہیں وہ ساری دنیا میں اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے جو پختون تحفظ موومنٹ ہے، یا جو آپ کے جو دوست ہیں مینگل صاحب جو بلوچستان سے، ان کی ساری تاریخ سب کے سامنے ہے کہ وہ اس کا بھائی کیا کرتا پھر رہا ہے وہاں پہ، آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ آپ کی سٹیٹ کی بہت بڑی کمزوری ہے، جس میں بہت شکوہ گناہ ہوں، مجھے بہت دکھ ہے اور مجھے شکوہ ہے کہ بھائی آنی ہاتھوں سے آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیوں نہیں نمٹتے؟ جتنا طاقتور دشمن ہوتا ہے اتنا ہی، اور طاقتور کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے دشمنوں کی اس کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے،
اور آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے وہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ ہم نے سبق ہمیں ایسٹ پاکستان سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ایسٹ پاکستان میں ہم نے پرسپشن کی وار میں جو ہے وہ مار کھائی ہے. تو یہ آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ ہمیں آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے پاکستان کے ان دشمنوں سے جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے آپ کے ساتھ جو ہائیبرڈ وار ہے وہ لڑ رہے ہیں یہ, اور جو آپ کے ان کے جو ٹینٹیکل جو باہر ایک دیکھیں ایک ساتھ فورم ہے جو پاکستان کے غلیظ ترین لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں. انہوں نے پیرس میں جا کے 2 دن پہلے مظاہرہ کیا کہ جی اس کو فیٹف کے جو گرے لسٹ ہے اسے پاکستان کو نکال کے بلیک لسٹ میں کیوں نہیں ڈالتے ہو, اور وہ پاکستانی ہیں آپ کے, لیکن آپ کے وہ پاکستانی ہیں جن کو پیسے اچھے خاصے ملتے ہیں, اور وہ سارے چہرے جو ہے وہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ساری قوم جانتی ہے, ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ رائج کو نہیں ہونی چاہیے, نو مرسی. بڑی بہترین بات کی حسین ثاقب صاحب آپ نے. سر آخری سوال, کل کے دن کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے افواج پاکستان کو, پوری قوم کو, کیونکہ آپ ایک تجزیہ کار کے ساتھ ساتھ آپ لکھتے بھی ہیں, آپ کی جو تحریریں ہیں وہ بڑی معنی رکھتی ہیں, نوجوان اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کا پیغام ایک آ جائے ہمارے لوگوں کے لیے, افواج پاکستان کے جوانوں کے لیے اور پوری قوم کے لیے. پیغام تو افواج پاکستان کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ جو چند مٹھی بھر لوگ جو ہے وہ بکواس کرتے پھرتے ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک قوم جو 22 کروڑ عوام ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں, اور آپ اسی طرح اسی وقار اسی جذبے کے ساتھ آپ دشمن کو للکارتے رہے. لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ ضرورت پڑے گی تو آپ کے ساتھ ساتھ اپنا سینہ بھی گولیوں کے لیے حاضر کر دیں گے. یہ جو چوہے جو ہے نا سوراخ کر کے اپنے بل سے تو آپ کی فصلوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اس کے لیے جو چوہے مار دوائی ہے وہ استعمال کرنی بڑی ضروری ہے. لیکن فوجیوں کے لیے سلام, اور اسی طرح اسی وقار کے ساتھ اپنے سینے تانے رکھیں, قوم بھی اپنا سینہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تان کے رکھے گی, آپ بے فکر ہو کے اپنا کام کریں. اور آخری سوال سر آپ سے تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ, جو چائے پیش کی گئی تھی ابھینندن کو, اس کے حوالے سے کچھ کہیں. بڑی دنیا بھر میں مشہور ہے کہ پاکستانی چائے بڑی اچھی, ابھینندن نے برانڈنگ کی. وہ بیچارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ایک ایسی کیجول ریمارک دیا تھا, اسے کل یہ اگری بھی کیا کہ بھئی تم آؤ گے تو ہم تو تمہیں چائے پلا کے تو رخصت کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ یار اپنے گھر بیٹھو, یا ہماری چائے کیوں ضائع کرنے آ رہے ہو. چائے جو اب یہ ایک سیمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے بیرونی دشمن ہیں یا اندرونی ہیں, ان کو ہم دھمکی دینے کے بجائے چائے کی پیشکش کر سکتے ہیں. نہیں تو ابھینندن کو تو چائے پلائی تھی نا, جس نے کہا تھا بڑی فنٹاسٹک چائے ہے. جی ایسا ہی ہے سر. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین, ہمارے ساتھ ملک کے معروف دفاعی اور سیاسی تجزیہ نگار حسین ثاقب صاحب موجود تھے. ہم نے بات کی کہ 27 فروری کو کس طرح بہادر افواج پاکستان نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا اور کیسے قوم کا سر فخر سے بلند کیا. ناظرین, شاٹ صاحب بریک لیں گے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سردار تنویر الیاس صاحب, جن سے ہم کل راولہ کوٹ میں ہونے والا جو تاریخی اجتماع ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, کل 27 فروری ہے. پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ 27 فروری کو ہمارے دشمن ملک بھارت کا جنگی جنون خاک میں ملایا گیا تھا. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ہندوستان کا جو جنگ کا جنون تھا اسے نہ صرف خاک میں ملایا, ان کے جدید طیاروں کو تباہ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر کے اسے اپنی کسٹڈی میں لیا, اور پھر اسے جب چائے پلائی اور اس کے بعد اس نے جو ویڈیو پیغام دیا جس میں اس نے کہا کہ ٹی از فینٹاسٹک, تو یہ پوری دنیا میں پاکستان کی چائے کی ایک طرح سے مشہوری ہوئی, برانڈنگ ہوئی کہ پاکستانی دشمن کو بھی ایسی چائے پلاتے ہیں کہ وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس حوالے سے کل ایک بہت بڑا جلسہ آزاد کشمیر کے شہر راولہ کوٹ میں ہونے جا رہا ہے, اور اس جلسے کی خاصہ یہ ہے کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس جلسے سے, اور اس جلسے سے کے انعقاد کی وجہ سے جو آزاد کشمیر کے چند نام نہاد قوم پرست ہیں وہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف اور اس جلسے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس جلسے کے جو بنیادی طور پہ جو اس کے چیف گیسٹ ہیں وہ سردار تنویر الیاس ہیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس کی جلسے کا آبجیکٹو کیا ہے
اور کس طرح اس کو وہ لے کے چلیں گے, میسج کیا ہوگا, اور جو تحریک آزادی کشمیر کمیٹی پنچ ہے جس کے زیر اہتمام یہ ایونٹ ہو رہا ہے, اس ساری چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار تنویر الیاس صاحب. آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ 27 فروری کا ایک دن جو پہلے ہی ہندوستان اور دشمن قوتوں کے دلوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا, اور وہ پاکستان مخالفین اس دن کو انہیں نیند اس رات کو نہیں آتی ہوگی کیونکہ جو انڈیا کے ساتھ ہوا تھا. اب 27 فروری کو ایک عظیم الشان جو جلسہ راولاکوٹ میں ہونے جا رہا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بڑا درد ہو رہا ہے اور بڑی چیخیں مار رہے ہیں. کل کے دن کیا پیغام ہوگا, کس آبجیکٹو کیا ہوگا, اس کے اوپر بات کیجیے گا, کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کو آگے لا کے آپ الیکشن جیتیں گے, وزیر اعظم بنیں گے اور آزاد کشمیر کو پنجاب میں ضم کرنے کا کوئی فارمولہ. اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو وضاحت کیجیے گا. 27 فروری کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج اور خصوصی طور پہ ہماری پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنے سے 4 گنا بڑی طاقت اور فوج رکھنے والے دشمن کو وہ ایسا مزہ چکھایا اور ان کو وہ ایسا جواب دیا کہ جس سے ساری قوم کا وقار, شان اور آن بلند ہو گئی, اور ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم کیا کیپیسٹی رکھتے ہیں, ہماری کیا کیپیبلٹیز ہیں, ہم کیسا جواب دینا جانتے ہیں. ہم اس سے پہلے بھی ہندوستان کو بار بار وارن کرتے رہے لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے, اور جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ہمارے اداروں نے ریئیکٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے 2 جہاز مار گرانے میں ہم کامیاب ہوئے. لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس موقع پہ اس جنگی قیدی پائلٹ کو, ابھی نندن کو, بڑے وقار کے ساتھ ان کی افواج کے حوالے کیا. اس خطے کے اندر امن اور سلامتی کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک اچھا پیغام دیا گیا اور اس کو ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا. جہاں تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی کوئی تقسیم کا کوئی ایجنڈا ہے یا کشمیر کی تقسیم کے حوالے سے کچھ سوچا جا رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی تھیوریاں, ایسی اسپیکولیشنز بیس لیس ہیں. ایسا نہ کوئی ایجنڈا ہے, نہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہے, نہ کوئی ایسی تھیوری ہے. کشمیر کے ہلاک پاکستان کے حوالے سے بالکل ہمارا جو اس کی ایمان کی حد تک ہم یقین رکھتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس لیے کہ کشمیر کے اندر رہنے والی ہماری مائیں بہنیں پاکستانی جھنڈے میں باہر نکلتی ہیں. وہاں پہ ہمارے شہداء پاکستانی جھنڈے سبز ہلالی پرچم کے اندر دفن ہوتے ہیں. وہاں پہ بزرگ رہنما, ہمارے بزرگ, ہمارے بھائی اپنے بستروں کے اوپر, اپنی چارپائیوں پہ موت کے نزدیک ہوتے ہوئے بستر مرگ پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے, اور ہمارا جسم اس وقت تک نامکمل رہے گا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا اور ہمارے جسم کا حصہ مکمل نہیں ہو جاتا. بابا قوم قائد اعظم نے بھی, اور ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں جو دوسرے ہمارے کشمیر کے جتنے بھی اکابرین تھے, قائدین تھے, وہ سب بھی اس چیز کے ہمیشہ علم بردار رہے کہ کشمیر پاکستان کے لیے شاہ رہ گئے. قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ شاہ رہ گئے. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا کوئی دوسرا وجود نہیں ہے, کشمیر کا وجود پاکستان کے ساتھ ہی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر تقسیم ہو سکتا ہے, کشمیر کے حصے بکھرے ہو سکتے ہیں, یہ بالکل بیس لیس چیزیں ہیں. کشمیر کبھی تقسیم نہیں ہوگا, کشمیر ہمیشہ ایک رہے گا. کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیری جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. کشمیری پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کشمیریوں کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے گورداسپور کے رستے سے جب کشمیر کے اندر داخل ہو کے اس کے اوپر ناجائز قبضہ کیا, لیکن اس کے بعد ہندوستان نے اقوام متحدہ اور کئی دوسری جگہوں پہ یہ اپنی کمٹمنٹس دی کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دیا جائے گا. آج بھی پورا ملک پاکستان, آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیریوں کو ان کو حق دو, کشمیری خود فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہ اسپیکولیشنز کرنا کہ کشمیر کو کوئی تقسیم کرنے کا یا کشمیر کے لیے کوئی اور ایسا ایجنڈا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی اسپیکولیشن اور بیس لیس تھیوریز کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے, ان کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہمارا بقا, ہماری زندگی اسی میں ہے کہ ہم پاکستان کی بقا اور زندگی کے لیے جدوجہد کریں. ایک مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے, اور ہمیں اپنے ملک کو کمزور کرنے کے حوالے سے کسی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جس سے ہمارے ملک کو یا ہمارے اداروں کو نقصان پہنچے. اور ہمیں ایک مضبوط پاکستان نہ صرف کشمیریوں کے لیے بلکہ ساری مسلم امہ کے لیے
آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی کسی جگہ پہ مسلمانوں کے حوالے سے یا کسی جگہ پہ اور کوئی ایسی مظلوم دنیا میں انسان ہوں، بسنے والے ہوں، پاکستان ہمیشہ ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پہ ایک نظریہ رکھتا ہے، پاکستان کی ایک کمٹمنٹ ہے، پاکستان ایسے معروض وجود میں نہیں آیا تھا۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو کمزور کرنے کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو تو ہمیں ان کو اگنور کرنا چاہیے۔ ایسے اپنے ہمارے بھائی ہوں، دوست ہوں، ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ کل کے جو لوگ یہ تھیوریاں دیتے تھے اس سب کانٹیننٹ کی تقسیم کے حوالے سے، وہ یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے اندر 1000 سال سے رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان کو آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، تم اپنے آپ کو ایویڈنس لے کے آؤ، تم ہمارے پاس کوئی پروف لے کے آؤ۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا ملک کمزور ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ کل کے دن پیغام کیا ہے؟ کل کے دن کیا آپ میسیج دیں گے 27 فروری کو راولاکوٹ کی سرزمین سے، جو کہ شہیدوں کی سرزمین ہے، غازیوں کی سرزمین ہے، اور ہمیشہ سے بھارت مخالف جب بھی کوئی محاذ ہوا اس پہ صف اول میں کھڑے رہنے والوں کی سرزمین ہے؟ کیا کہیں گے آپ وہاں سے؟ آپ کا میسیج کیا ہوگا؟ لوگوں کی امیدیں ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ 27 فروری کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں، ہائپ بھی ہیں، لیکن ہم اس دن کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بہنوں کو، جتنے ہمارے بھائی ہیں، ان سب کو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں، آزاد کشمیر کی تعمیر اور ترقی کے لیے بھی آپ نے رول ادا کرنا ہے، اپنی ملک کی مضبوطی کے لیے، سلامتی کے لیے، سیکورٹی کے لیے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے یہاں پہ کسی بھی حوالے سے کوئی کمزوری ہوتی ہے، ہم ویک ہوتے ہیں، تو وہ مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو ہمارا پیغام یہ ہوگا کہ ہمیں یونائٹ رہنا ہے، ہم نے اکٹھے رہنا ہے، ہمیں ان نظریات کو لے کے چلنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں ان کو ترویج دینی چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور ہمیں یونائٹ ہو کے ہم آگے بڑھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے جو 4 گنا بڑا دشمن جس سے ہمارا مقابلہ ہے، جو صبح و شام سازشیں کر رہا ہے کہ وہ ہمیں کیسے کمزور کر سکتا ہے، انشاءاللہ ہم ان سازشوں سے عہدہ برا ہو سکیں گے جب ہم اکٹھے ہوں گے۔ سردار صاحب، ملک میں سینٹ انتخابات نزدیک ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ بظاہر اتنا آسان نہیں لگ رہا کہ حکومتی جماعت کوئی بہت بہتر کردار ادا کر سکے گی سینٹ الیکشن میں، کیا کہیں گے آپ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل الحمدللہ پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ ان اپوز سینیٹرز الیکٹ ہو گئے، اور ہمارے بھی پی ٹی آئی کے سینیٹرز الیکٹ ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی سندھ، بلوچستان، کے پی میں جب یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی سینٹ کے اندر میجارٹی پارٹی کے طور پہ آئے گی، اور جب پی ٹی آئی میجارٹی پارٹی کے طور پہ آئے گی تو چیئرمین سینٹ بھی الیکٹ کرے گی، اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایوان بالا کے اندر ہمیں لیجسلیشن کے کئی مراحل میں بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ پی ٹی آئی کو ہم لارجسٹ پارٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد شاید جو سیکنڈ پارٹی ہوگی وہ پیپلز پارٹی کو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لیے یہ ہوگا کہ اس کو قوانین جو ہمیں ایوان بالا سے اپروو کرانے میں پہلے اگر دقتیں آتی تھی، مشکلات تھی، تو وہ انشاءاللہ آسان بھی ہو جائیں گی، اور یہ قانون سازی کا مرحلہ آگے بڑھے گا۔ سردار صاحب، آخری سوال آپ سے میرا، حفیظ شیخ صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو مقابلہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب بذات خود انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ کی سیٹ جیتیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ پی ڈی ایم کے اس اتحاد کا مقابلہ کر سکے؟ اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو اسٹریٹجی یہی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب انشاءاللہ یہاں سے سینیٹر الیکٹ ہو جائیں گے کیپٹل کی سیٹ سے۔ بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سردار تنویر الیاس، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب اور آزاد کشمیر کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے سرکردہ رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جو 27 فروری کو راولاکوٹ میں کل کے دن جو تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں سردار تنویر الیاس اس کے چیف گیسٹ ہیں، اور یہ جلسہ وہاں کی جو کمیٹی ہے تحریک آزادی کشمیر کمیٹی، اس کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، اور اس جلسے میں ہندوستان کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ ہندوستان جب بھی پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی وہ آنکھ کاٹتی جائے گی، اور جس طرح ہمارے بہادر شاہینوں نے، ہماری افواج پاکستان نے جو جارحانہ جواب دیا ہندوستان کو، اور جس انداز میں دشمن کے طیارے گرائے اور پوری دنیا میں بھارت کو شرمندگی اٹھانی پڑی، آنے والے دنوں میں بھی اگر کبھی ہندوستان نے اس طرح کی جرت کی اور پاکستانی فضائی یا زمینی حدود کو پار کرنے کی کوشش کی تو یقینی طور پہ ان کا حال بھی وہی ہوگا جو ابھینندن کا ہوا۔ لیکن ایک چیز جو اینڈ میں پھر کہنا چاہوں گا
کہ چائے کا جو ذائقہ ہے وہ اس دفعہ پہلے سے تھوڑا زیادہ بہتر ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, آپ سے کل پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.